اس سال جس سال نبی مدینے میں تشریف لائے، نوجوانوں نے اور بچیوں نے جھوم کر خوشی منایا، نبی کو استقبال کیا۔ اس کے بعد 10 سال نبی مدینے میں رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ کیا ان بچیوں نے، ان نوجوانوں نے دوبارہ دوسرے سال بھی اسی دن خوشی منایا کیا؟ دوسرے سال، پھر تیسرے سال، پھر چوتھے سال؟ میں چیلنج کرتا ہوں تمام بریلوی مولانا کو جو اس دلیل کو پیش کرتے ہیں کہ تم یہ ثابت کر دو کہ ان بچیوں نے اور نوجوانوں نے نبی کے آنے کی خوشی میں دوبارہ اس طرح کا جشن منایا ہو، خوشی منائی ہو اور جھومے ہو اور نعت پڑھی ہو؟ نہیں۔ ہاشمی میاں صاحب بہت بڑے عالم ہیں، میلاد منانے والوں کے عالم ہیں، یعنی بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کی تقریر میں نے سنی، وہ دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد کے معنی پیدائش کے آتے ہیں۔ سنو غور سے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، میلاد کے معنی آتے ہیں پیدائش، اور ہم نبی کی پیدائش اس لیے مناتے ہیں کہ ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، اور نبی پیدا ہوئے، نبی پیدا ہوئے، اللہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہم پیدائش کا دن اس لیے مناتے ہیں لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہمارے نبی خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا پیدا نہیں ہوتا اور نبی پیدا ہوئے، اس لیے پیدائش کا دن منا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نبی خدا نہیں ہے۔ ارے غضب دلیل ہے بھائی، ایک دم لنگڑی دلیل ہے، لچر پوچھ دلیل ہے۔ صرف یہ بتانے کے لیے کہ نبی پیدا ہوئے ہم میلاد منانے لگ جائیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ نبی پیدا ہوئے ہم جشن منانے لگ جائیں۔ کتابوں میں جو لکھا ہے کہ نبی پیدا ہوئے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، یہ کافی نہیں ہے؟ اور اگر اسی طرح سے بتانا ہے تو پھر اس دن بھی جشن منانا ہوگا جس دن نبی نے کھانا کھایا تھا، کہ اللہ کھانا نہیں کھاتا، نبی کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کا جشن مناؤ۔ جس دن نبی نے شادی کی اس دن بھی جشن ہونا چاہیے، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ شادی نہیں کرتا، میرے نبی نے شادی کی، پتہ چل گیا میرا نبی خدا نہیں ہے۔ یہ سب کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ بے وقوفوں والی دلیل ہے۔ ایک صاحب ہیں سلمان اظہری صاحب، ابھی نئے نئے ان کے مشہور عالم بنے، انہوں نے ایک دلیل دی۔ جب پوچھا گیا کہ بھائی مکہ میں جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو کسی نے میلاد نہیں منایا، تو انہوں نے کہا دلیل میں کہ مکہ میں جب نبی پیدا ہوئے تھے تو اس وقت کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، میلاد کون مناتا، جشن کون مناتا؟ یہ بات تو ذری سچی لگ رہی ہے ان کی کہ بھائی وہاں مسلمان ہی نہیں ہے کوئی، جب حضور پیدا ہوئے تو جشن عید میلاد النبی کون منائے گا؟ ہاں جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے نا، تو جب مدینہ پہنچ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ داخل ہو رہے تھے تو مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور مدینے کے نوجوان مدینے سے باہر آ کر کے رسول اللہ کے لیے ترانے گا رہے تھے، طلع البدر علینا، خوشی سے جھوم رہے تھے، لوگ اپنے کپڑے ہلا رہے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ نبی کے آنے پر خوشی منانا جائز ہے۔ کہاں کی بات اور کہاں لا کے ملایا سلمان اظہری صاحب نے اور بھی ان کے بڑے بڑے علماء کہ مدینے جب حضور پہنچ رہے ہیں تو بچیاں اور نوجوان استقبال کر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں خوشی میں۔ اچھا ایک بات بتاؤ میرے دوستو، جب حضور مدینے میں انٹری کر رہے ہیں تو حضور مدینے کے اندر جا رہے ہیں یا حضور اس دن پیدا ہو رہے تھے؟ کیا ہو رہے تھے؟ حضور مدینے میں جا رہے ہیں نا، کہ حضور پیدا ہو رہے اس دن؟ خوشی منایا مدینے کے نوجوانوں نے مدینے میں آنے کے ٹائم میں، تو وہ تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ آپ کے بیچ اگر کوئی بڑا مولانا آ جائے تو استقبال نہیں کرتے ہو؟ باہر نکل کے ویلکم نہیں کرتے ہو؟ ہمارے سامنے بھی حضور آ جائیں تو ہم سب کھڑے ہو کے استقبال کریں گے۔ اس وقت حضور مدینے میں تشریف لا رہے تھے۔ اچھا ایک پوائنٹ اور سمجھ لو اس میں،
اس سال جس سال نبی مدینے میں تشریف لائے، نوجوانوں نے اور بچیوں نے جھوم کر خوشی منایا، نبی کو استقبال کیا۔ اس کے بعد 10 سال نبی مدینے میں رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ کیا ان بچیوں نے، ان نوجوانوں نے دوبارہ دوسرے سال بھی اسی دن خوشی منایا کیا؟ دوسرے سال، پھر تیسرے سال، پھر چوتھے سال؟ میں چیلنج کرتا ہوں تمام بریلوی مولانا کو جو اس دلیل کو پیش کرتے ہیں کہ تم یہ ثابت کر دو کہ ان بچیوں نے اور نوجوانوں نے نبی کے آنے کی خوشی میں دوبارہ اس طرح کا جشن منایا ہو، خوشی منائی ہو اور جھومے ہو اور نعت پڑھی ہو؟ نہیں۔ 10 سال رہے میرے نبی مدینے میں، کبھی اس طرح کا میلاد نہیں منایا گیا۔ تیسرا پوائنٹ، ان بچیوں نے، نوجوانوں نے نبی کے آنے کے دن خوشی منائی، وہ ایک بار نبی تشریف لائے، 10 سال اس کے بعد نبی تشریف رہے، ولادت کے دن کسی نے خوشی کیوں نہیں منائی؟ پتا چلا یہ دلیل بھی لنگڑی ہے، اس دلیل میں بھی جان نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو مغالطہ دینے کا، لوگوں کو بہکانے کا ایک فارمولہ ہے، اپنی بات کو اوپر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں لچرپوش دلیلیں پیش کی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے، ہم سب نبی سے عشق کرنے والے بن جائیں، نبی کی سنتوں پر چلنے والے بن جائیں، نبی کے دین کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔